بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کو قصہ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو آپ سے واقعہ میں شیئر کرنے والا ہوں یہ اس مسلمان سیاح کا ہے جس نے سب سے زیادہ اپنی زندگی کے سال سیاحت میں گزارے۔ مسلمانوں میں کتنے ہی سیاح گزرے ہیں مگر سب سے زیادہ شہرت ابن بطوطہ کو ملی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال سیاحت میں گزارے۔ اس عرصے میں انہوں نے تقریباً 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ 17 رجب 703 ہجری بمطابق 1305 عیسوی کو شمالی افریقہ کے شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، یہاں تک کہ جب عمر 21 سال کی ہوئی تو یہ اپنے شہر سے 725 ہجری میں حج کے ارادے سے نکلے اور یہیں سے ان کی سیاحت کا آغاز ہوا۔ مصر، حجاز، ترکستان اور خراسان سے ہوتے ہوئے خشکی کے راستے سے 734 ہجری میں ہندوستان آ پہنچے۔ اس وقت یہاں سلطان محمد تغلق کی حکومت تھی۔ اس نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، پھر انہیں دہلی کا قاضی مقرر کیا۔ 8-10 سال ابن بطوطہ یہاں مقیم رہے، پھر ایک وفد کے ساتھ چین کی طرف روانہ ہوئے۔ چین سے واپسی پر جزائر، شرق ہند وغیرہ سے گزرے۔ پھر 745 ہجری میں سومترا کی راہ سے عراق، شام، فلسطین وغیرہ کی سیاحت کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے، جہاں انہوں نے اپنا چوتھا حج کیا۔ پھر انہیں وطن کی یاد آئی، چنانچہ مکہ سے چلے تو مصر، تیونس، الجزائر اور مراکش سے ہوتے ہوئے 750 ہجری میں گھر پہنچے، یعنی کہ 25 سال بعد۔ گھر پر وہ مشکل 5 یا 6 سال ٹھہرے اور پھر اندلس چلے گئے۔ وہاں سے واپس ہوئے تو پھر صحرائے افریقہ کی سیر کرتے ہوئے 754 ہجری میں ٹمبکٹو پہنچے، مگر وہاں سے جلد ہی وطن واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ مشہور سفرنامہ مرتب کیا جو سفرنامہ ابن بطوطہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ اس کی ترتیب سے 756 ہجری میں فارغ ہوئے۔ 779 ہجری میں بمطابق 1377 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ میرے سامعین، اگر آپ یہ سفرنامہ پڑھنا چاہتے ہیں جو ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہے تو وہ آپ کو گوگل پر، اور اگر آپ وہاں پہ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو PDF میں اس کی فائل مل جائے گی اور اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا اور مختلف علاقوں کے حالات بیان کیے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس انفارمیشن سے فائدہ ہوا اور آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔